عارف صاحب یہ فرمائیے کہ کیا ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں مثال کے طور پر لوکل کمیونٹی کی طرف سے اور ٹورسٹ کی طرف سے اور ٹور ایسوسیشن کی طرف سے اور ہوٹل اونرز کی طرف سے کہ اس علاقے کی لوکل خوبصورتی کو، اس کے قدرتی حسن کو اور کمیونٹی کے انٹرسٹ کو، یہ تینوں چاروں چیزیں جو ہے پروٹیکٹ ہوں؟ کیا ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں بیسڈ آن یور ایکسپیرینس؟ جو میں نے دیکھا جی اپنی طرف سے ایڈمنسٹریشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں، کیونکہ جو ڈی سی آتا ہے از دا مین پرسن ان دی ایریا، ڈسٹرکٹ میں ہوتا ہے، اس کے نیچے ڈپارٹمنٹس آتے ہیں، فوڈ انسپیکٹرز وغیرہ وغیرہ، کلینلینس، ابھی نئی منسٹریز کھل گئی ہیں گلگت میں، سیکٹریز بن گئے ہیں، لوکنگ آفٹر ہوٹل کنسٹرکشن، یہ وہ گاربیج کلیکشن وغیرہ، مگر وہ ہو رہا کچھ بھی نہیں ہے۔ سو دیز پیپل کم، نیچے سے آتے ہیں 2 سال لگا کے چلے جاتے ہیں، مگر دا مائنڈ از سیٹ از ناٹ دیئر، دے ناٹ ٹرین ٹورزم کو کرنے کے لیے کہ اس کو بہتری کیسے لائیں۔ ان کی تربیت ہی نہیں ہے اس کی، ہے ہی نہیں، وہ تو اپنے کام کے لیے آتے ہیں، بس وہ 2 سال کے لیے انہوں نے کر کے چلے جاتے انجوائے کیا اور خود انہوں نے تھوڑا بہت سیر و سیاحت کی ہیں، اور جو ہوٹلیز ہیں ان کو بھی تنگ کیا کہ جا کے انسپیکشن کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اپنے معاملات کی وجہ سے۔ جی ہاں، وچ از انفارچونیٹ، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ لوکل کمیونٹی جو ہے، ان کی اویئرنیس جو میں کہتا ہوں کہ وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ ایک دم اچانک جب فلو زیادہ ہو گیا ٹورسٹ کا، اس کے ساتھ پھر لوگوں کو لالچ آنے شروع ہو گئی۔ کوئی آئی تھنک 40% ان پڑھ ہوں گے، 60% ان پڑھ ہوں گے، ولیجز سے گئے بچے لڑکے، ینگر جنریشن جو آج کل کی ہے، اینڈ دین دے ریئلائز کہ ہم بھی کس طریقے سے پیسہ بنائیں۔ گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ابھی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، میں نے آئی ٹولڈ دی آئی جی پولیس ہاؤس، ڈی آئی جی، ایسے ٹریفک پولیس رکھو سٹی کے اندر جو تھوڑی بہت ہے ان کی، کوئی گاڑی گیسٹ بیٹھے ہیں، جیسے آپ جا رہے ہیں کھپلو، تو گاڑی کو روکیں، السلام علیکم کیسے ہیں، بی پولائٹ۔ ٹورسٹ پولیس رکھی ہوئی ہے، وہ تھوڑا بہت کر رہی ہے کام، مگر روکو لوگوں کو، ان کو پوچھیں آپ کہاں جا رہے ہیں، بولیں گے وہ کھپلو جا رہے ہیں، وہ کتنا کرایہ کتنا لگ رہا ہے آپ کا یہاں سے وہاں تک، اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ، کرایہ کتنا لگ رہا ہے، تو وہ بتائیں گے، آپ بولیں گے کہ میں 40,000 لے رہے ہیں میرے سے، 40,000، چلے جائیں، گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیں، جائیں سیر کر کے آ جائیں۔ دے شوڈ بی فکس ریٹس فار سرٹن ایریاز، جو بالکل نہیں ہے۔ ابھی کراچی سے لوگ آ رہے ہیں، آپ کہاں سے، لاہور سے آ رہے ہیں، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، ان کو کیا پتہ ہے کہ کیا ریٹ ہے یہاں سے کتنے مائل کا، دے چارجنگ ڈبل، جس کا جہاں پر داؤ لگ جائے۔ جو لوٹنا مطلب ہے، وہ بالکل میں اس کے پیچھے لگا ہوں گی، یہ تو یہ کنٹرول کرو کہ فکسڈ اور ڈکلیئرڈ ہو۔ بالکل جی، ریٹ فکسڈ ہو، ایئرپورٹ پہ ریٹ فکس لگے ہونے چاہیے، لوگ آتے ہیں پتہ ہونا چاہیے، میں پی آئی کے پیچھے لگا ہوں، وہ ایئرپورٹ نیا بن رہا ہے اس کا جی ہاں، بلڈنگ، پٹ آل دیز پرائسز دیر، لوکیشنز کہاں جانے کا، ایک یہ فرسٹ اسٹیپ ہے کہ یہ کنٹرول کریں۔ اس کے بعد یہ گیسٹ ہاؤس اتنے زیادہ بن گئے ہیں، دیر از نو کلینلینس، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، ڈرینیج کا کوئی انتظام نہیں کوئی ہے۔ نہیں ہے جی، وہ فوڈ انسپیکٹر آئے گا، کھا کے چلے جائے گا، تو یہ آئی ایم آفٹر دس آلسو۔ یہ فرمائیں کہ پیسہ تو کمانا ہر شخص اپنا حق سمجھتا ہے اور ہے بھی، اور خاص طور پر جو ہمارے لوکل کمیونٹی کے لوگ ہیں، ہمارے اپنے بھائی بہن ہیں، جی مطلب کوئی، جی ہم صرف یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا ایسا کام کیا جا سکتا ہے کہ ان کی اکنامک نیڈ بھی پوری ہو جائے، لیکن وہ یہ والی حرکتیں نہ کریں کہ وہ شارٹ کٹ کے چکر میں جگہ جگہ پر کنکریٹ کے بنے ہوئے ہوٹل بنا رہے ہیں، اور ایسے ہوٹل بنتے جا رہے ہیں کہ میں ابھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اسکردو شہر جو ہے اب وہ شہر نہیں رہا جو آج سے 20 سال پہلے تھا یا جو آج سے 30 سال پہلے تھا، ایک بدنما شہر نظر آ رہا ہے، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ 2-3 اسٹوری ہوٹل بن گئے ہیں، ہاں وہ بن گئے ہیں، اور کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ لوکل کمیونٹی کیا کر سکتی ہے کہ لوکل کمیونٹی کا اکنامک نیڈز بھی کسی حد تک پوری ہو جائیں، لیکن ان کو سمجھ بھی آئے کہ پیسہ کمایا جا سکتا ہے تو بہتر انداز میں بھی کمایا جا سکتا ہے؟ اس میں سچویشن ڈیفیکلٹ یہ ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں ان کو بھی ہم کوشش کرتے ہیں سکھانے کے لیے کہ مرکز اس کے اندر اگر آئے، مرکز سارا مین ہے ہی ان کا، ان کے لوگ سنتے ہیں، تو وہ ان کے شیخ جعفری صاحب ہیں، شیخ جعفری صاحب جی، ہاں بڑے فیمس ہیں، نون ٹو می ویری ویل، میرے ایک قسم کے بھائی کی جگہ ہیں، دوست ہیں، تو ان کو میں ایڈوائس دیتا رہتا ہوں، کبھی کبھی وہ لیکچر کرتے ہیں، مگر کچھ 2-3 ہیں جو اینٹی ٹائپ ہیں، تو دے ڈونٹ وانٹ
that development to come into the area. وہ الگ چیز ہے. وہ اپنی پالیٹکس ان کی وہ اپنی اپنے پالیٹکس چلتی ہیں, گڑبڑ کرتے ہیں. اس کو اونلی وے ایڈمنسٹریشن بھی نہیں کر سکتی کچھ. ایڈمنسٹریشن اسکیئرڈ. تو مرکز کا زیادہ اہم رول ہے اس میں. مرکز زیادہ رول ہے. تو اگر اس کا مطلب یہ ہوا عارف صاحب, اگر میں آپ کی بات کو درست سمجھاؤں جو آپ نے فرمایا جی. کہ اگر شیخ جعفری صاحب یا اس طرح کے جو چوٹی کے جو علماء ہیں جن کی بات کو لوگ سنتے ہیں, کمیونٹی سنتی ہے, مساجد سے, جمعہ کے خطبات سے یا ایون مجالس سے اگر 2-4 لفظ کہہ دیے جائیں کہ بھائی ڈیولپمنٹ ضرور کرو لیکن ڈیولپمنٹ سے اپنی جھیلوں کو, اپنے پہاڑوں کو, اپنے قدرتی حسن کو نقصان نہ پہنچاؤ. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں اس کے پیچھے لگا ہوں, میں نے اسٹارٹ کیا بھی ہے. علماء کو مل رہا ہوں, ان کو سمجھا رہا ہوں. ان کے امام باڑوں میں تقریباً روز ہی کچھ نہ کچھ مجلس ہوتی ہے. جی ہاں, اس پہ لوگوں کو سمجھایا جائے. ہم نے بتایا کہ آپ تبرک وغیرہ بھجواتے ہیں, نیاز بھجواتے ہیں ماشاء اللہ ریگولرلی. دیٹ از ایک قسم سے کرنا چاہیے, فرض بنتا ہے ہمارا جی ہاں, اس علاقے میں رہ کے. جی مگر یہ لوگوں کو سمجھانا یہ چیزیں ہیں جو ابھی تک کوئی نہیں کر رہا ہے, اسٹارٹ نہیں ہوا ہے, ہونا پڑے گا. اور ہو سکتا ہے کہ اس میں تھوڑا علماء کی اپنی بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہو کیونکہ ان کا ایک ایکسپرٹ فیلڈ نہیں ہے. فیلڈ ہی ان کی بالکل ڈفرینٹ ہے. فیلڈ ڈفرینٹ اہل ہے. تشیع ہیں سارے. ہاں جی ہاں, اور وہ اپنی سائڈ ریلیجیس سائڈ پہ زیادہ جی توجہ دیتے ہیں. ہاں جی, محرم کے جو ان کے مجالس جی میں. ہاں. لیکن اگر ان کو یہ تھوڑا احساس دلایا جائے بہت ہی احترام کے ساتھ کہ بھئی اس علاقے کی جو پروٹیکشن بھی, یہ بھی ایک لحاظ سے ممبر اس میں اپنا رول پلے کر سکتا ہے, مرکز اس میں اپنا رول پلے کر سکتا ہے. اچھا یہ فرمائیں, جو ہمارے یہ جو ٹورزم کے ادارے ہیں وہ بھی کچھ کر رہے ہیں کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں؟ ابھی ریسنٹلی آئی تھنک اباؤٹ 6 months بیک کوئی ڈپارٹمنٹ بنے ہیں گلگت میں, سینٹر سیکٹریز آئے ہوئے ہیں. اچھا جی, ہوٹل ایسوسیشن کے ساتھ کنسٹرکشن کنٹرول کرنے کے لیے کہ وداؤٹ دیئر پرمیشن NOC کے بغیر کوئی بلڈنگ نہیں بن سکتی. وہ اسٹارٹ کیا انہوں نے, چیک کرتے ہیں, نقشے اپروو کرتے ہیں. انفارچونیٹلی کوئی DC جو آئے ہیں پیچھے وہ پاکٹ بھر کے چلے جاتے ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ عام طور پر جب NOCs یا بیوروکریٹک ریکوائرمنٹ بڑھتی ہیں تو ریٹ بھی بڑھ جاتے ہیں. بڑھ جاتے ہیں. یا تو یہ ہے کہ کوئی ایسا کوئی ایماندار ادارہ ہو کہ جو کہے کہ بھی یہاں نمبر 1 ہماری مرضی کے بغیر اور ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز کو کنفرم کیے بغیر کوئی بلڈنگ یہاں پر نہیں بن سکتی. بالکل. اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر بلڈنگز بن ہی نہیں سکتی مثال کے طور پر. ایک وہ بڑے سخت پرابلم ہے. پھر گاربیج کلیکشن, سوریج کا مسئلہ, بہت سارے مسئلے ہیں. اتنے مسئلے ہیں کہ اسٹارٹ بھی کرے آدمی تو اینڈ ہی نہیں ہو سکتا. مگر میری کوشش ہے, میں ہی کر سکتا ہوں, اور باقی لوگ انٹرسٹ بالکل ہے ہی نہیں. ہوٹل بھی جو نیا کھول رہا ہے وہ اس کو بھی پیسے بنانے کے لیے, گریب منی, ایکسپیرینس ہے نہیں. یہ ہیزنٹ بین ان دی انڈسٹری, ان کو پتہ کوئی نہیں ہے. اس نے تو بس یہی دیکھنا ہے کہ میں اگر 10 کمرے میں نے بنا دیے اور وہ 3000 پر نائٹ کے حساب سے, اس نے تو اپنے حساب سے پورا کیلکولیٹ کر دینا ہے. ہاں, اس کا کیا حل ہے کہ وہ جو لوکل بندہ ہے وہ کہتا ہے مجھے بھی ایک گاڑی چاہیے, مجھے بھی فریج چاہیے, ٹی وی چاہیے, وہ نکلا ہے, اترا ہے پہاڑ سے, اور وہاں پر تو بڑے مشکل حالات اس نے دیکھے ہیں. اب اکنامک پروگرس وہ بھی سمجھتے ہیں اس کا حق ہے اور ہے بھی. اب کیا کیا جا سکتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, مرکز کی طرف سے, آپ کی طرف سے, ٹور ایسوسیشن کی طرف سے کیا کیا جا سکتا ہے کہ اس کو ایک رستہ بھی دکھایا جائے کہ بھئی ضرور آپ پیسے کما سکتے ہیں لیکن پیسے کمانے کا ضروری نہیں ہے کہ اٹ شوڈ بی ایٹ دا کاسٹ آف دا لوکل ایریا, اٹ شوڈ بی الائن ود دا لوکل. جس طرح میں شنگریلا کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں, آن کیمرہ عرض کرتا ہوں کہ شنگریلا کے بارے میں لوکل کمیونٹی کے اپریسیشنز اور کنسرنز اپنی جگہ, لیکن جو میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ شنگریلا کے بننے سے کم از کم یہ ایریا اور یہ جھیل اور اس کے اطراف پروٹیکٹ ہوئے ہیں. اگر آج مجھے کوئی کہے کہ شنگریلا کی لوور کچورا جھیل کا میں سیف الملوک سے مقابلہ کروں تو سیف الملوک کو تو انفارچونیٹلی ٹورسٹ نے اور لوکل لوگوں نے تباہ کر دیا جبکہ یہ پروٹیکٹڈ ہے. جی بالکل, ہم تو بلکہ زیادہ پروٹیکشن کر رہے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ اور کوئی بلڈنگ نہیں بنے اراؤنڈ, نہیں تو یہ ہماری بن جائے گا. آرمی کے تھرو جنرل کو میٹنگ کرتا رہتا ہوں ساروں کو کہ سیکشن 144 لگاتا رہتا ہوں, 2 مہینے کے لیے ہوتا ہے, پھر دوبارہ لگانا پڑتا ہے, وہ بھی کرتا رہا ہوں. چلو شاپس اوکے, مگر یہ ہوٹل بنانے ہائی رائز, اسپیشلی ہائی رائز, اٹ ڈزنٹ بلینڈ ود دی ایریا. اٹ ڈزنٹ بلینڈ. اور یہ ہے کہ بلڈنگز اس طرح کی بنائی جائیں کہ کم از کم اب یہاں پر جس طرح آپ نے پگوڈا ٹائپ کی بلڈنگز بنائی ہوئی ہیں, کچھ لوکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے سینٹرل ایشیا کے
کلچر سے کوئی مطابقت نظر آتی ہے کسی حد جی، تک، جی، جی۔ لیکن وہ جو کانکریٹ کے جو بے ہنگم سٹرکچرز بنتے ہیں وہ تو بڑا عجیب و غریب اس کا صورتحال ہوتی ہے۔ آئی ایم ویری کین ہے، میں اس سال آئی ایم پشنگ اٹ مائی سیلف ڈائریکٹ ٹو دی ایڈمنسٹریشن اینڈ آئی ایم ٹیکنگ دیم آن، تاکہ سیکھو بھائی، اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو سیکھو، سیکھ کے کنٹرولز لاؤ، جب تک کنٹرول نہیں لاؤ گے تو آگے لوگ اور بڑھتا جائے گا یہ فرمائیں کہ ہم فیکلٹی ممبرس کے طور پر لمس میں اور ہمارے جو کولیگز ہیں جی۔ کراکرم انٹرنیشنل میں اور یونیورسٹی آف بلتستان میں، جی۔ ہم کیا معمولی 2 سینٹس کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم ایسا کیا کام کر سکتے ہیں جس سے اس علاقے میں رسپانسبل ٹورزم، سسٹینیبل ٹورزم، اور فقط ٹورسٹ کی رسپانسبلٹی نہیں بلکہ کمیونٹی کے لیول کے اوپر یہ ذرا حالات بہتر ہوں؟ کیا ایسا کام کیا جا سکتا ہے ہماری طرف سے؟ آپ کی طرف سے یہی ہو سکتا ہے کہ لیکچرز آگے دے سکتے ہیں، آپ کے کوئی ڈفرینٹ پروفیسرز آئیں جو ٹورزم ریلیٹڈ جی ہاں، لوگ ہیں، آ کے لیکچرز دیں یونیورسٹیز میں، لوگوں کو سمجھائیں کہ علاقہ خراب ہوگا، یہ ہوگا، تو اس طریقے سے مے بی اونلی دوز پیپل اسٹڈنگ ان دی یونیورسٹیز، باقی باہر والوں کو کوئی پتہ نہیں، کوئی اندازہ نہیں باہر کو تو کوئی اندازہ نہیں ہے، ان کو بتا بھی نہیں سکتے۔ میں کوشش کرتا ہوں انڈیویجولی، آئی گو ٹو گیسٹ ہاؤسز جو بنے ہوئے ہیں، ایسے کرو، صفائی رکھو، گندگی کیوں ہے، گاربیج کیوں نہیں اٹھ رہا ہے، ادھر مت کلیکشن کرو۔ اب فیری میڈوز تباہ کر دی ہے، موسٹ بیوٹیفل پلیس تباہ ہو گیا، ویو ہی تباہ ہو گیا، تباہ کر دیا، ناران ٹائپ بننا شروع ہو گیا، لکڑی کاٹ کاٹ کے۔ تکلیف ہوتی ہے، مطلب آپ کو اور ہم جیسے جی ہاں، لوگوں کو دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ تو ہمارا ملک ہے، یہ ہماری خوبصورتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے جس کا خیال رکھنا بالکل سر، دنیا میں ہے نہیں ایسی جگہ کوئی۔ ہے نہیں۔ مطلب دنیا بھر کے اندر آپ پھرے ہوں گے، میں کوئی 60-70 ملکوں میں گیا ہوں، جو خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور اس علاقے کو خاص طور پہ دی ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا، ایک میں آپ سے ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ اکتوبر میں میں اور میرے ساتھ ایک اور کولیگ آ رہے ہیں، ایک ہم پروگرام کر رہے ہیں یونیورسٹی لیول کا، ادھر ہی اسکردو میں کر رہے ہیں، تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو پھر آئی وڈ بی ان ٹچ ود یو، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوں اور کوئی 1-2 گھنٹے کے لیے کوئی ہم پینل کنورسیشن کر لیں جس کے اندر آپ خود موجود ہوں گے، اور کچھ یہاں پر کچھ 1-2 گورنمنٹ کے لوگوں کو بلا لیا جائے، ٹور ایسوسیشن کے لوگوں کو، ہوٹل ایسوسیشن کے لوگوں کو بلا لیا جائے، جعفری صاحب کو زحمت دی جائے، تاکہ کچھ اس طرح کی کنورسیشن میں لمس بھی تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کر سکے۔ آئی کین ارینج دیٹ، میں انشاءاللہ آپ آئیں گے، ہاں جی، ورک آن دس، انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹائم دے دیجیے آگے۔ ابھی ہمیں خود پرابلم شنگلہ میں بھی ہے، ابھی دیکھیں گے کتنے لوگ آتے ہیں، جگہ ہی نہیں ہے، کوئی پارک نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے بنانے کے لیے، گورنمنٹ نے کچھ نہیں بنایا ہوا، وہ ہر ایک آدمی آتا ہے شنگلہ دیکھنا ہے، شنگلہ ٹکٹ رکھا ہوا ہم نے، لوڈ بڑھ گیا آپ کے اوپر، لوڈ کی بات نہیں ہے، لوگ ہر قسم کے لوگ آ رہے ہیں، ہمارے گیسٹ ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، فیملیز ہیں، پے کر کے آپ کہاں سے آ رہے ہیں، اوپر سے 2000 شنگلہ دیکھنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں، دن کو تو خیر آپ لوگ باہر چلے جاتے ہیں، پھر بھی اٹ بیکم سو، ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ ٹکٹ ڈبل کر دینا اور فیملی صرف آنے دینی ہے، آدمی نہیں چھوڑنے، بالکل نہیں چھوڑنے، نو مین، اونلی فیملیز۔ یہ بھی ہاں، یا کچھ گھنٹے اس طرح کے کر دیے جائیں کہ مثال کے طور پر کچھ گھنٹوں کے لیے فقط فیملی۔ ٹائم کچھ سوچ رہے ہیں ہم ٹائم۔ میں ابھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میں فورٹ منرو گیا تھا، کوئی 2 ہفتہ پہلے کی بات ہے تقریباً، یہ ڈی جی خان کے قریب کر کے ہے۔ چھوٹے ہوتے جب ادھر جاتے تھے، میرے بڑے بھائی جو ہے وہاں پر تھے، ہاسپٹل کے انچارج تھے، تو ایسا علاقہ تھا کہ لگتا تھا کہ بالکل پرسکون ہے۔ اس دفعہ گئے ہیں عارف صاحب، میں اور فیملی گئے تھے، ایک وہ جو نوسٹیلجیا کے لیے گئے تھے، پرانی یادیں تازہ کرنے کے لیے، افسوس ہوا کہ آئندہ دوبارہ ادھر نہیں آنا۔ مطلب وہاں پر ہر بندہ نظر آ رہا تھا سوائے فیملی کے، اور فیملیز کو ایسے دیکھا جا رہا تھا جیسے کوئی عجائب گھر سے گزر آ رہی ہے۔ ہاں، تو میرے فرینڈ ہے وہاں پہ فورٹ منرو میں، تو فارم ہے بڑا، جی ہاں، وہ جاتے رہتے ہیں، ندیم اکرم کافی جی نام سنا ہے جی۔ جاننے والے ہیں وہاں پہ، وہ بھی اپنا کرتا رہتا کام، میں اپنے بین دے رہتا ہوں، مگر یہ چیزیں کمبائنڈ ایفرٹ ہے، جب تک مل کے نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی نہیں ہو سکتا، گورنمنٹ کی طرف سے بالکل نہیں ہو سکتا۔ میں تو یہاں تک سجیسٹ کروں گا، ہے تو ریڈیکل تجویز اور ہو سکتا ہے لوکل کمیونٹی کو یا آپ کو پسند آئے کہ نہ آئے، جی، میں تو یہاں تک عرض کروں گا کہ لوکل ایڈمنسٹریشن کو اور کمیونٹی کو چاہیے کہ آپ کو اور آپ کی انتظامیہ کے حوالے کیے جائیں کہ بھائی
اپر کچورا کو آپ سنبھالیں. باقی اور ضروری نہیں کہ صرف آئی ایم شیور کہ آپ کا کوئی کمرشل انٹرسٹ زیادہ نہیں ہوگا, کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ بھئی آپ 80% 70% لوکل کمیونٹی پہ صرف کریں اس کا منافع, اور 10-20% جو بھی ہے اپنی لاگت کے علاوہ کریں. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کا کام اگر کریں تو پھر بھی کچھ چیزیں بچ جائیں گی. اگر اس طرح کا کام کریں, اگر لوکل کمیونٹی, اگر بلتستان کے لوگ, اسکردو کے لوگ اگر آپ ہی کے حوالے کوئی باشو ویلی کو کر دیں مثال کے طور پر, کہ اس کو مینیج کریں. ابھی باشو ویلی کا میں گیا تھا, کل گیا تھا, لیکن بہت مزہ نہیں آیا. مطلب بے ترتیب طریقے سے چیزیں وہاں پر موجود اسی ہیں. طرح سوک نالے میں بھی ہاں. شروع کر دیا, یہاں یہی صورت حال ہے کمرشل. ادھر جا رہے ہیں اور وہ سارا پانی وہی پی رہے ہیں, کوئی باتھ روم ساتھ ہی بنے ہوئے ہیں, گٹرز وغیرہ اسی میں ڈرین ہو رہا سوریج کا ہے. سسٹم. وہ جو دریائے سوات کو انہوں نے تباہ کیا, بالکل کلام شلام یہ سب ہے. ایسے تباہ کیا. مگر یہ اللہ کرے کوئی بہتری آئے, مگر ایفرٹس آپ کے ایفرٹس آپ کی, ہم تو خیر دو انگلی کٹا کے جو ہے کیا کہتے ہیں شہیدوں والے ہیں. کوشش کرتے ہیں, مگر ایک ہی ہے کہ فلائٹیں بھی زیادہ آنی شروع ہو جائیں گی, لوگ زیادہ آئیں گے. وہ تو چلو وزٹر آ رہا ہے, ٹورسٹ آ رہا ہے, دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ تو کچھ نہیں کر سکتا, وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو دیکھنے آ رہا ہے. مگر اب جب لوکل کمیونٹی کی ذمہ داری ساری ہے, لوکل ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے. تو میں تو خود میں جب آج سے کچھ سال پہلے جب یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا, میرا خیال یہ تھا کہ ٹورسٹ کا زیادہ قصور ہے. اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ لوکل لوگوں کا زیادہ قصور ہے. وہ جو چیزیں تباہ ہو رہی ہیں اس کے اندر لوکل لوگوں کا زیادہ ہے, کہ وہ لالچ کے اندر آئے ہوئے ہیں. جی ہاں بالکل. اینی تھنگ ایلس وچ یو وڈ لائک ٹو شیئر ود اس, یا ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا ہمارے ریسرچرس کے ساتھ آخری 1-2 منٹ ہے اس میں, اگر آپ اینی تھنگ وچ یو وڈ لائک ٹو شیئر آئی ود وڈ اس. سجیسٹ دیٹ آپ کی جو اسٹوڈنٹس ہیں سینئر لیول میں, جی وہ فوکسنگ آن ٹورزم, ایکو ٹورزم ہو گیا, انوائرمنٹل ٹورزم, بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. وہ لوگ ان کی وہ ٹیم بن کے سال میں 1-2 دفعہ آنی چاہیے, اور لوکل کمیونٹیز کو تھوڑا لیکچر دیا, ان کی جگہ دیکھنی چاہیے, رہنا چاہیے. اس سے تھوڑا سا فرق پڑے گا, 5% سینسٹائز کرنے کے لیے. ہاں فرق پڑے گا اس سے, کہ دے ول انڈرسٹینڈ دیٹ سمبڈی از کمنگ, دیر از سم ریزن کہ لاہور سے کیوں آ رہا ہے, لم سے, وہ ہمیں کیوں سمجھا رہا ہے ابھی. تو شاید وہ تھوڑی سی, میں کوشش تو خیر میں کرتا رہتا ہوں, مگر حاضر ہے انسٹیٹیوشن ہے.